ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ آج ایک آپ کی میٹنگ بھی ہوئی تھی. جی سی ایم صاحب خبریں آ رہی ہیں. اچھا مجھے اس کا نہیں پتا نہیں میڈیا میں آپ لوگوں کو پتا ہے. آپ بتا دیں مجھے. ارے سر ایک منٹ, یہ آپ نے سوال جو کیا نا اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیں, مجھے ایسا علم نہیں ہے. سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ میئر صاحب بھی پیچھے کھڑے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا آج آپ نے میٹنگ کی, مگر یہ کہ جو صوبائی فنانس کمیشن ہے وہ آپ نے بنانی ہے اور تقریباً کوئی 2 یا 3 ماہ کے اندر بنتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے حکم پر کے ایم سی کے ان ملازمین جو کہ تنخواہ دار ہیں ان کو کمپیوٹرائز کیا گیا تھا. پھر پتہ چلا کہ ان میں 2 تنخواہ لینے والے بھی ہیں اور گوشت بھی ہیں اور ایسے جو لوگ ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ڈبل پینشن لے رہے ہیں. اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میئر بھی کھڑا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ بتا نہیں رہے کیا میٹنگ ہوئی تھی, کچھ چھپا کے تھی سب کے سامنے میٹنگ آج کی تھی میں نے, اور ہماری کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا اور اس کو آگے قانونی شکل بھی دینی, لیکن کابینہ کا فیصلے کا میں پابند ہوں, اور کیا ہوا کہ ہم فائنانس کمیشن 1 مہینے کے اندر بنائیں گے. اور کب ووٹ لیا تھا, شاید 19 جون کو ووٹ لیا تھا, 19 جولائی تک ٹائم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو کابینہ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم پروونشل فائنانس کمیشن بنا دیں گے. پھر اس کو اپنا ٹائم ہے جو کہ جس میں اپنا فیصلہ کرے گی, لیکن جو میرا ادارہ اختیار ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن بنا دینا, وہ ہم بنا لیں گے انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے دوسری بڑی بات کی, مجھے بھی کچھ اطلاع اور مجھے بتایا گیا تھا, اور میں نے آج لوکل گورنمنٹ منسٹر کو کہا ہے کہ ایک میڈیا کے سامنے, اس لیے کہ میں نے کہا بھائی جو تنخواہ لے رہا ہے, اگر مراد علی شاہ لے رہا ہے 2 تنخواہیں, اس کو تو نکالو نا, فارغ کرو, ڈسمس کرو اسی وقت, یعنی کہ قانونی جو تقاضے پورے کرنے ہیں, نہیں تو کورٹس ان کو پھر ریلیف دے دیتی ہیں اگر آپ نے وہ پورا جو بھی شو کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ کے سارے نام پبلک کرو تاکہ وہ, اور آج میں نے دے دیے انشاءاللہ وہ کر لیں گے پریس کانفرنس سے کا دن میں پوری ڈیٹیل لے کے, اور ان کے خلاف ہم جائیں گے. اس لیے کہ کچھ وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو, وہ ڈبل تنخواہ لے رہا ہو, کسی اور اکاؤنٹ میں جاری ہو, اور کوئی ایسی لوپ ہول نہ چھوڑ دیں کہ جس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط آدمی ہم سے ڈسمس ہو جاتا ہے تو اس کے بہانے سے صحیح آدمی سارے بھی واپس آ جائیں, یعنی صحیح جو ڈسمس ہوئے ہیں. تو اس پہ بڑا کلیئر سٹینڈ ہے, اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے سندھ کے اندر جو بھی بلدیاتی اداروں کے ملازمین ہیں ان کی بھی انکوائری ہو. یہ تو ناجائز ہے نا کہ آپ ایک جگہ پہ, میں نے یہ تو سنا تھا, کہوں گا نہیں کہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے صاحب جی, وزیر اعظم کے حوالے سے کل ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے, جبکہ دبئی سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف پہ جو ہے آپ لوگوں کا دبئی میں کمپرومائز ہو گیا ہے, تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری. بات سنیں ایک سیکنڈ, دبئی کی آپ کو اگر اطلاع پتہ ہے کیا ہوا تو سب کو بتا دیں, پھر ہم سے نہ پوچھا کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے انتخابات, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بہت چیمنگی ہوتی ہے, بہت باتیں ہوتی ہیں. میں سندھ کا چیف منسٹر ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی اپنے میعاد ختم کر کے 2 مہینے میں انتخابات ہوں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی. اور اگر سب سے بڑی پارٹی ہوگی تو پرائم منسٹر کون ہوں گے, اس وہ آپ نے ہی نام لے لیا پہلے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری ہوگا. سر کچے میں جو کچھ ہوا, ایس ایچ او اغوا ہوا, اس کے بعد تیگو خان تیگانی کو جو پریشر آیا اس کے بعد وہ بازیاب ہوئے, کیا بتایا پولیس نے؟ تیگو خان کے پریشر کے باعث وہ بازیاب ہوئے ہیں یا پولیس نے بازیاب کرایا؟ دیکھیے میری بات سنیں, طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا کہ کسی بھی طریقے سے, بہت انفارچونیٹ ہے, کچے میں ایشوز ہیں, میں نے کبھی بھی اس سے انکار نہیں کیا. ہمارے 3 ڈسٹرکٹس کشمور, گھوٹکی اور شکارپور, اس میں پرابلمس تھے. میں نے آئی جی سندھ صاحب کے ساتھ مل کے جو پرابلی بیسٹ افسران ہم سمجھ رہے تھے ان کو ہم نے ادھر لگایا, کچھ کامیابیاں ہوئیں, کافی بہتر حالات ہوئے, اور ایک ریئیکشن ڈاکوؤں کی طرف سے آیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے, اس لیے ایک تو ایک طریقہ ہے کہ جی ان کو اپنا کام کرنے دیں جو کر رہے ہیں وہ, اور ہم چپ کر کے بیٹھے. ایک پریشر تھا کہ حکومت نے بلٹ اپ کیا, پولیس کو ڈائریکشنز دی کہ آپ نے یہاں سے ختم کی, اس کی ریئیکشن میں ان لوگوں نے یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں اور کچھ تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے کہ پہلے ہم نے
पूरे सूबे में। आपको वो भी दिन याद होंगे 2008 में। ये तो आप कच्चे के इलाके की बात कर रहे हैं। आप में से कोई भी इंक्लूडिंग मी सक्खर से शिकारपुर बगैर कॉन्वॉय के नहीं जाता था, नहीं आते थे। सही बात। तो वो जैसे खत्म की ना, पक्के की बात कर रहा हूँ, ये हालत थी उससे। और बहुत लोग बात करते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बेहतरी हुई है। कराची में मेरा नहीं ख्याल है कि हम एक जगह इतनी देर खड़े भी हो सकते थे। आप लोगों को ये ज़माना याद होगा। बिल्कुल है। अभी खुलेआम अल्लाह ताला का बड़ा करम है, रब ने मेहरबानी की है, हमने अपना काम किया है। पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी रेंजर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं। और लॉ एंड ऑर्डर, कराची जो छठा या सातवां मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहलाया जाता था, अब वो 125 से ऊपर मोस्ट डेंजरस सिटी हो गया है। ये सारे फर्क प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। मैंने उस दिन भी तकरीर में कहा था, फिर मीडिया वाले बादशाह हैं यार, जैसे मर्जी उसको घुमाएं। मैंने तो कहा था, मैंने 3 चीज़ों को पॉइंट आउट किया था कि अभी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अर्बन एरियाज़ में स्ट्रीट क्राइम या छोटा क्राइम जो है वो प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैंने कहा है हमारी ड्रग्स का प्रॉब्लम है अभी तक जो हम पूरी तरीके से काबू में नहीं ला सके हैं, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जिस बड़े किस्म से पैसों की होती है उससे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उस पर भी बड़ा हमारा क्लियर मौक़िफ़ है। और तीसरा हमारा कच्चे के इलाके में। तो ये तो मैंने प्रॉब्लम्स बताए थे। तो उन्होंने कहा कि जी CM ने कहा सब ठीक है। मैंने कहा इसके अलावा हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे शहरों के अंदर और हमारे देहातों के अंदर 2008 से बहुत ज़्यादा बेहतर हालात हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है जो उस वक्त होता था आज उस समय। अब सिंध में खासतौर पर इतलात ये है, कराची शहर के तो है ही, आटा जो है 170 प्लस कर गया है। अभी वो पाबंदी भी हटाई थी, उसके बावजूद भी। और दूसरी बात ये कि गैस तो ज़ाहिर है हमारे डोमेन नहीं है, आप कहते भी रहे, लेकिन बिजली के हवाले से एक शहरों में 8-8, 10-10 घंटे और गांव देहात की तो बात ही नहीं। तो इसकी सलूशन के लिए आइंदा इलेक्शन में तो एक बड़ा इशू होगा ये। डेफिनेटली होगा। देखें, नंबर 1 आटा हमने ख़त्म कर दिया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन था, प्रोक्योरमेंट जो थी वो कर ली। कुछ लोग होर्डिंग कर रहे थे, मेरी चीफ सेक्रेटरी से, कमिश्नर से, मैंने फूड मिनिस्टर से अलग अलग डायरेक्शंस दिए हैं कि जो होर्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और वो होर्डिंग्स ख़त्म करें ताकि आटे की प्राइस कंट्रोल में ला सके। मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ ताकि वो सही हो। दूसरा, आपने गैस और बिजली की बात की। ये हमारा मसला हर वफाकी हुकूमत से चलता आ रहा है, चाहे मैं तो ये भी कहूँगा चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत हो, PMLN की हो, PTI की हो या अभी की कोलिशन हो। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा गैस 70% गैस इस मुल्क की प्रोड्यूस करता है। आइन का आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का हक पहला है गैस के ऊपर, जहाँ पे भी बैलेट है। और ये CCI के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहिबान से, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हम टेकअप करते रहे हैं। कायम अली शाह साहब टेकअप करते रहे थे, मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ मैं टेकअप करता रहा और उसमें फ़ायदे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन अभी भी हमें, मैं बड़े कहूँगा कि गैस के ऊपर पूरा हक हमें नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा है। बिजली की आपने बात की, यस, के इलेक्ट्रिक हो गया, चाहे हेस्को सेस्को हो गया, तीनों को। और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा भी वक्त था कि जब हम नए पावर प्लांट्स, बल्कि मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, नूरियाबाद का जो पावर प्लांट लगा है ना, जो 100 मेगावाट बिजली देता है कराची शहर को, जब से लगा है 4 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 4 साल तो केस को हो गए मेरे ऊपर ठीक है, ये उससे पहले से है। 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ अनस्केड्यूल्ड, जो स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है, और सबसे सस्ती बिजली कराची को फराहम कर रहा है। तो जो हम लगा रहे थे, हेस्को ने मना कर दिया था कि जी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास वाफर मकदार में, और ये उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वाफर मकदार में बिजली मौजूद है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक उनके जहन में कुछ चीज़ें ऐसी आई हुई जो कि वो निकल नहीं रही, उनको निकालने की ज़रूरत है। अब तो ये 1 महीना रह गया, इंशाल्लाह ताला, मैंने बताया ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके ये खुद निकालेंगे मरदमशुमारी के हवाले से विफाकी हुकूमत के साथ क्या कि जो 7वीं मरदमशुमारी हुई, ये दफा CCI में आएगी या फिर नई मरदमशुमारी? मुझे अभी तक उन्होंने मरदमशुमारी के नंबर्स नहीं दिए, ना CCI का कोई पेपर आया है, ना जो लास्ट पता नहीं क्या 17 मई थी, या मुझे डेट याद नहीं, अब भूल गया हूँ मैं, 21 में थी, 22 में थी, जब तक इन्होंने किया था। और उसमें मेरा सख्त एतराज़ था, वो एतराज़ राइटिंग में है और मैंने दिया हुआ, और उस पर मैं अभी तक कायम हूँ कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी और पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी कंटिन्यू की गई।
اور سندھ کے اندر ختم کر دی گئی سوائے کچھ ڈسٹرکٹس کے. اور وہ جو آخری 4-5 دن کے جو نمبرز تھے وہ بڑے حیران کن جو مجھے پتہ ہے آئے ہیں. ابھی تک آفیشیلی نہیں ہے میرے پاس, جب آفیشیلی آئیں گے میں جو انآفیشیل نمبرز میرے پاس آئے تھے اس پہ میں ریز کر چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور فیڈرل منسٹر صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایک جواب بھی دیا ہے, میں اس سے کنونسڈ نہیں ہوں اس جواب سے جو انہوں نے دیا ہے. جب آفیشیل نمبرز آئیں گے اس کو پھر ٹیک اپ کروں گا. زیادتی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے دے گی, چاہے وہ کراچی میں رہنے والے ہوں یا کراچی سے باہر سندھ کے رہنے والے ہوں. پتہ نہیں کیا آج کل تو میں سنتا ہوں, میں تو سن کے سر پکڑتا ہوں, کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے ان کو ضرورت ہے یار, تازہ الیکشن بائیکاٹ کیا ہے, اب لوگوں کے لیے کوئی ایشو تو ہے. میئر آگے مرتضیٰ وہاب, کوئی پریشانی تو ضرور ہوگی. اس لیے جو ہے وہ سارے سندھ حکومت جب سب نے منع کیا تھا, جب سارے پولیٹیکل پارٹیز باقی تھی, میرے پاس تو وہ ویڈیوز موجود ہیں, اگر کہیں گے تو کبھی دکھا دوں گا, وہ میری نہیں ہے پرسنل. آپ میڈیا پتہ نہیں کیوں بھول جاتی ہے. وہ آپ کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم پوری طرح تیار ہیں, ہم نے تو اپنے بندے گن لیے, ہمارے پاس تو پوری مردم شماری کمپلیٹ ہے. 27 جنوری 2023 میں دیکھ لیجیے, اگر آپ کے ریکارڈ میں ہوگا, ہم نے ایک محلے میں اپنا بندہ کھڑا کیا ہوا ہے اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مردم شماری غلط ہو. 3 مارچ کو اس کے 3 دن بعد میں نے کہا یہ سب غلط ہو رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور میں تو اس دن سے شور مچا رہا ہوں. پھر جب ان کے خود پرابلمس کریٹ ہوئے, جب میں نے بتایا کہ جی سینسز والے, یہ تو ہماری ساری کوشش تھی, میں اپنے نہیں کہہ رہا, کابینہ نے نوٹس لیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر ہاؤس میں مردم شماری کے اوپر ایک سخت سٹینڈ لیا, آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے یہ. تو اب وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیا کریں, ان کو بھی چاہیے موقع, تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, بھلے کریں, الیکشن آنے والے ہیں, ابھی دیکھ لیں گے. آخری سوال کر لیں, یہ بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ وہ ان کے اوپر کتنے بھی کیسز ہوں, حالات کیسے بھی ہوں, وہ آئندہ انتخابات میں سندھ سے بھی کلین سویپ کریں گے, پاکستان بھر کی طرح سندھ سے بھی کلین سویپ کریں گے. اس کا جواب آپ ہی دے دو یار, کیا جواب دوں. اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. دبئی میں شہباز شریف پر اتفاق پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے. الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوگی, یہ دعویٰ کیا گیا ہے. مراد علی شاہ سے کچھ دیر قبل گفتگو کر رہے تھے.